الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. رمضان المبارک کے 2 عشرے تقریباً گزر چکے ہیں. ہم سب مسلمانوں کا اعتقاد ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ خیر و برکت کا باعث ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بطور خاص نازل ہوتی رہتی ہیں. مگر یہ جو اخیر والا عشرہ ہے، اخیر کے جو 10 دن ہیں جو اب باقی بچے ہیں، یہ مزید عبادت اور رجوع الی اللہ کے ہیں. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا گیا ہے احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں اللہ کی عبادت میں جتنی جد و جہد فرمایا کرتے تھے، جتنی ریاضت فرمایا کرتے تھے، جتنی محنت فرمایا کرتے تھے، اتنی کسی اور وقت نہیں فرماتے تھے. لہذا ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ موجود ہے. جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، بخشے بخشائے ہیں، وہ اخیر عشرے میں عبادت میں اور ریاضت میں خوب محنت کرتے تھے. تو ہم تو بہت زیادہ سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، ہمارے لیے کوئی بخشش کی بھی گارنٹی نہیں ہے. تو ہمیں کتنا زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب اخیر عشرہ داخل ہو جاتا، رمضان کا اخیر کے جو 10 دن ہیں وہ شروع ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر باندھ لیتے، کمر بستہ ہو جاتے. جیسے انسان جب کوئی کام محنت کا کرنا ہوتا ہے، کوئی وزن وغیرہ اٹھانا ہوتا ہے تو ذرا کمر کس لیتا ہے، ایک محاورہ ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنا ازار وہ ذرا ٹائٹ کر لیتے، اور احیا لیلہ، ان اخیر کے 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان راتوں کو زندہ کرتے، جاگتے، جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے اور خود بھی کرتے اور ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے کہ مبارک وقت چل رہا ہے. اس مبارک وقت کو غفلت میں، کوتاہیوں کے ساتھ، ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ گزارا جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ میں بھی شب بیداری کا آپ کا معمول تھا. رات کے ایک حصے میں آپ عبادت فرمایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کی تاکید فرمایا کرتے تھے. لیکن رمضان کے اخیر عشرے میں اس بات کا خاص اہتمام ہو جایا کرتا تھا کہ اپنے خود بھی بیدار ہوں، خود بھی اللہ کی عبادت کریں، خود بھی اللہ سے لو لگائیں، اللہ کی طرف مزید رجوع ہو اور اللہ کی طرف مزید متوجہ ہوا جائے
اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات کی تاکید، ان کو ترغیب دیتے تھے ایقظ اہلہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اخیر عشرے میں، پہلے عشرے میں مسجدیں فل رہتی ہیں، دوسرے میں ذرا تھوڑی سی اور کم ہو جاتی ہیں، اور تیسرے میں بالکل کم ہو جاتی ہیں۔ تیسرے عشرے میں مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بازار آباد ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمانوں کی ایک بھیڑ رہتی ہے بازاروں میں اخیر عشرے میں، عید کی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یقیناً عید کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن عبادت کے اور ریاضت کے جو اوقات ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام تیاریاں پہلے بھی ہو سکتی ہیں رمضان سے، وہ تمام سامان رمضان سے پہلے بھی مل جاتے ہیں جو عید کی شاپنگ کے نام پہ ہم بازاروں میں مٹر گشتی کرتے ہوئے، خرافات کرتے ہوئے جو ہم اپنے قیمتی اوقات کو گزارتے ہیں۔ لیکن شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے ازلی، وہ اس کو اس طریقے سے غافل کر دیتا ہے کہ وہ عید کی تیاریوں کے نام پر بازاروں کے اندر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنے اہل خانہ کو عبادت کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا کرتے تھے، شاپنگ کے لیے نہیں، خریداری کے لیے نہیں۔ دیکھ لیں بازار بھرے ہوئے ہیں، بطور خاص ہماری گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ تو بس یہ سمجھتی ہیں کہ یہ والا جو عشرہ ہے وہ بس صرف خریداری کا ہے، گھروں میں کپڑوں کے تذکرے ہیں، اسی کی باتیں چل رہی ہیں، اسی کی خریداری ہو رہی ہے، اور اکثر گفتگو کا موضوع گھروں کی یہی ہوتا ہے۔ بازاروں میں جاتی ہیں روزے رکھ رکھ کر کے، گھر والوں کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں۔ گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو شب بیداری کے لیے آمادہ کیا ہے۔ آپ کا اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے اس طرف توجہ ہونی چاہیے، اور جو دوسرے کام ہے غلط اس طرف سے توجہ ہٹنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ اخیر کا عشرہ بطور خاص عبادت کا ہے، اور اس اخیر عشرے میں ایک خاص عبادت جو بڑی عبادت ہے وہ ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف کی عبادت بھی ایسی ہے کہ پہلے انبیاء کرام کو بھی اعتکاف کا حکم ہوا، وہ بھی اعتکاف کرتے تھے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے چند دن کے لیے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جانا اللہ کے در پر، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، واجب بھی ہوتا ہے اعتکاف، سنت بھی ہوتا ہے، مستحب بھی ہوتا ہے، لیکن اخیر عشرے کے، رمضان کے جو اخیر عشرے کا اعتکاف ہے وہ اعتکاف مسنون ہے، سنت علی الکفایہ ہے۔ ہر مسجد میں محلے کا کوئی نہ کوئی آدمی ضرور اعتکاف میں کوشش یہ کرے کہ وہ بیٹھ جائے، اور ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ بڑی عبادت ہے اعتکاف کا مطلب، گویا یہ ہے کہ ایک انسان اپنے تمام دنیاوی تعلقات کو، ضروریات کو برطرف رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر کے پڑ جائے، اور اللہ کے دروازے پر آ کر کے پڑ جائے اس کی محبت میں، اس کی فرما برداری میں، اور گویا وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو میری مرادیں پوری نہیں کر دے گا، جب تک کہ تو مجھے بخش نہیں دے گا، جب تک کہ میری خواہشات جو ہے وہ پوری نہیں ہو جائیں گی، میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص بھی کسی بڑے سخی کے دروازے پر جا کر کے پڑ جائے کچھ وقفے کے لیے، تو اس دنیا کے اندر بھی اگر کوئی سخی ہے، بخیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی سخی ہے تو اس کو اپنے دروازے سے کسی بھی سوالی کو، فقیر کو خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور جب ایک بندہ اللہ کے در پر اس سے مانگنے
پورے 10 دنوں تک پڑا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سخیوں کا سخی ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب بندہ اس سے آ کر کے گڑ گڑائے گا، مانگے گا، تو اس کے خزانے تو کھلے ہوئے ہیں، اس کو دینے سے خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، کیا اس کے در سے کوئی خالی جا سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے سامنے جب کسی کے ہاتھ اٹھتے ہیں اس سے مانگنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی جائے۔ کبھی بھی اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ خالی واپس نہیں کرتا۔ تو ایک آدمی جو پورے 10 دن کے لیے، پورے ایک عاشرے کے لیے اللہ کی چوکھٹ پر اللہ کے دربار میں آ کر کے بیٹھ جائے، اسی سے لو لگائے، دنیاوی تعلقات کو اپنے ختم کر دے، تو کیا اس کی جھولی نہیں بھرے گی؟ یقیناً بھرے گی۔ اور شاید اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اعتکاف یہ ایسی سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، ہجرت فرما کر جب آپ مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں، اس کے بعد سے کبھی بھی جب تک کہ آپ حیات رہے، اس دنیا میں رہے، آپ کے پردہ فرمانے تک، وصال فرمانے تک، کبھی بھی آپ نے اعتکاف کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ فتح مکے کے موقع پر سفر جہاد کی وجہ سے آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ ایسی سنت ہے۔ یعنی امام زہری فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کا عجیب حال ہے کہ اعتکاف ایسی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اسے بلا عذر کبھی چھوڑا نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے کتنے غافل ہیں۔ جس طرح تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے اعتکاف بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی معتکف ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ساری مسجد والے گنہگار ہوں گے اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا تو۔ اور فضائل کیسے ہیں اعتکاف کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کر لے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تبارک و تعالی، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے صرف ایک دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان میں 3 بڑی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ 3 خندقیں حائل، اور فرمایا کہ ہر ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنے زمین اور آسمان کا یہ فاصلہ۔ صرف ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے۔ 3 خندقیں جہنم کے اور معتکف کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہیں، اور ہر خندق زمین اور آسمان کے درمیان اتنی بڑی ہے۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ غیر رمضان کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کر لے، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے اور یہ ایک دن کا نہیں ہے، پورے 10 دن کا اعتکاف ہے۔ جب کوئی شخص پورے 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں کتنی خندقیں حائل ہو جائیں گی، وہ آدمی جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا، آپ اندازہ لگائیں۔ یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک، آپ نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کا جو اعتکاف کرنے کی جو غرض ہے، جو مقصد احادیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ ہے شب قدر کی تلاش۔ شب قدر رات کا نام ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں رکھی ہے، اور غالب یہ ہے کہ وہ اخیر عشرے میں ہوتی ہے۔ شب قدر اتنی فضیلت والی رات ہے کہ اس کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے۔
پوری ایک سورت نازل فرمائی، اور اس میں شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر وہ ایسی رات ہے کہ اس میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین آتے ہیں۔ فرشتوں کا نزول، جبرائیل امین کا نزول، یہ خود خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن جیسی مقدس اور عظیم کتاب اس رات میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت ہے۔ آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے اس رات، اور وہ رمضان کے مقدس مہینے میں نازل ہوا ہے، شب قدر میں نازل ہوا ہے، اس لیے رمضان کا مقدس مہینہ بھی مقدس، شب قدر بھی مقدس۔ تو اس شب قدر کا حصول یہ اعتکاف کا مقصود اصلی ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی چوکھٹ پر آ کر کے وہ پڑھ جاتا ہے، تو اس کو شب قدر کا ملنا تقریباً یقینی ہے۔ اس کو معلوم بھی اگر نہیں ہے کہ شب قدر ہے، پھر بھی شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا اسے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتکف یعکف الذنوب ویجزا له من الحسنات وفی روایت ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات كلها۔ جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے وہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔ کوئی آدمی اعتکاف کرنے آیا 10 دن کے لیے مسجد میں، ان 10 دنوں میں جو باہر رہ کر کے وہ بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، جس کو ہم بڑا بھی نہیں سمجھتے، کسی کی غیبت کرنی، کسی کی چغل خوری کرنی، بدنگاہی کرنی، کسی پر بہتان لگانا یا اور بھی گناہ ہے، ان تمام گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا لیکن کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ گناہوں سے تو بچ گیا، لیکن باہر رہ کر کے وہ بہت سے ایسے اعمال کرتا جس کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا۔ باہر رہ کر کسی مریض کی عیادت کرتا، باہر رہ کر کے کسی کی مدد کرتا، باہر رہ کر کے کوئی اور نیک کام کر لیتا۔ فرمایا حدیث پاک میں جو معتکف ہوتا ہے جب وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے باہر کے جو وہ کام اچھے نہیں کر سکتا، اس کا ثواب آٹومیٹک اس کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ کا رحم ہے، بغیر کیے مل رہا ہے، صرف نیت پر۔ گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ بڑی عبادت ہے، گناہوں سے بچنا بڑی عبادت ہے۔ گناہوں سے بچ جاتا ہے معتکف، اور اس کے کھاتے میں وہ تمام اعمال، وہ تمام اچھے کام جو وہ باہر رہ کر کے کر سکتا تھا، اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، وہ سب اس کے کھاتے میں لکھے جاتے رہتے ہیں، ان کی نیکیاں۔ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا مثلا معتکف، لیکن اس کا ثواب بھی اس کے کھاتے میں چل رہا ہے۔ کسی کو بھلی بات کہنے کے لیے باہر نہیں جا سکتا، اعتکاف کی وجہ سے اس کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے مریض کی عیادت نہیں کر سکتا باہر جا کر کے، اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے اس کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے معتکف کے اوپر۔ تو اعتکاف ایسی سنت ہے کہ اس کو ہمیں کو زندہ کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کریں کہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف تو بڑی عبادت ہے، کوئی یہ مصیبت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بوجھ ہے، ضرور سبقت کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں کوئی بوڑھا آدمی بیٹھے گا آ کر کے، کسی بوڑھے کو ہم محلے میں سے تلاش کرتے ہیں جو خالی ہو، جس کو کوئی کام نہ ہو، اس کو مسجد میں بٹھا دو، کہیں ایسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر عاقل بالغ شخص اعتکاف میں بیٹھے۔ جوان آدمی بیٹھے گا تو آج کل بطور خاص میں اپنے جوان ساتھیوں سے درخواست کروں گا، وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، ان کے لیے اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ وجہ یہ ہے کہ جو جوان ہیں ان کے پاس گناہوں کے مواقع بہت زیادہ رہتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے سے وہ کم 10 دن گناہوں سے بچ جائیں گے، اس لیے وہ بھی سب بیٹھے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بوڑھا ہی آدمی بیٹھے گا، ہر عاقل بالغ شخص بیٹھ سکتا ہے، اس کو بیٹھنا چاہیے اعتکاف میں۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اس کا اثر جب آپ بیٹھیں گے وہ بعد میں بھی محسوس کریں گے۔ اگر گھر میں 3-4 آدمی ہیں، سب تجارت پیشہ ہیں، تو کچھ ڈیوٹی اس طریقے کی ترتیب بن جائے کہ 3-4 بھائی ہیں تو 2-3 اپنا کاروبار کر لیں، 1-2 اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، البتہ عورتیں چونکہ مسجد میں نہیں بیٹھیں گی آج کل کے حساب سے،
لہٰذا وہ اپنے گھر میں جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں اس ایک جگہ کو متعین کر لیں اور اس ایک جگہ میں اعتکاف کی نیت سے معتکف بن کر کے بیٹھ جائے۔ عورتیں بھی اعتکاف کی فضیلت حاصل کر سکتی ہیں، ان کو گھر میں ہی بیٹھ کر کے انشاءاللہ وہ اجر و ثواب ملے گا جو مردوں کو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر کے ملتا ہے۔ جیسے گھر میں کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو متعین کر لیں، اگر نہیں ہے تو کوئی کمرہ یا کوئی جگہ خاص وہ متعین کر لیں عورتیں اور وہاں پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد میں بغیر کسی ضرورت شرعیہ کے اس جگہ سے نہ نکلیں، وہاں پر اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں، اس جگہ میں بیٹھ کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اطاعت کریں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں، وہ گھر کے کام کاج کرنے کے لیے اس خاص جگہ سے نکل کر کے نہیں جائیں گی، لیکن وہاں پر بیٹھے بیٹھے وہ گھر کا کام کاج بھی کر سکتی ہیں، سبزی کاٹ سکتی ہیں، جو بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کام کر سکتی ہیں عورتوں کے لیے تو اور زیادہ آسانی ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی مسجد میں بیٹھے، مسجد میں رہیں، بغیر ضرورت